یا علی ایک بار شروعات کریں. اللہم صلی علی محمد. جو مشیتوں کا ہے رازداں، جو مشیتوں کا ہے رازداں، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، جس سے سجدہ کرتا ہے آسمان، جس سے سجدہ کرتا ہے آسمان، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، جو مشیتوں کا ہے رازداں، جو خدا کے دین کا ثبات ہے، جو نبوتوں کا حیات ہے، جو خدا کے دین کا ثبات ہے، جو نبوتوں کا حیات ہے، جو شہید ہو کے ہے جاویداں، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، جو مشیتوں کا ہے رازداں. سلام. وہ اذان میں، وہ نماز میں، وہی کائنات کے راز میں، وہ اذان میں، وہ نماز میں، وہی کائنات کے راز میں، وہ ثبوت خالق کن فکان، وہ حسین ہے، وہ حسین محمد صلی اللہ. کوئی پوچھے سجدے کے طول پر، ہے وہ کون پشت رسول پر، کوئی پوچھے سجدے کے طول پر، ہے وہ کون پشت رسول پر، وہی جان سجدہ ہے بے گمان، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، جو مشیتوں کا ہے رازداں، وہ جو بی بی بنت رسول ہے، جو عظیم ہے، جو بطول ہے، وہ جو بی
مشیتوں کا ہے رازداں سبا محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد یا رب کسی بہن سے یوں بھائی جدا نہ ہو اللہ کوئی شام نہ ہو کربلا نہ ہو یا رب کسی بہن سے یوں بھائی جدا نہ ہو اللہ کوئی شام نہ ہو کربلا نہ ہو زینے پہ بیٹھ کر شہ والا نے کی دعا دربار اشقیاء میں بہن بے ردا نہ ہو شاہ بے کس نے کہا لاش پہ آنا زینب شاہ بے کس نے کہا لاش پہ آنا زینب پر کہیں ساتھ سکینہ کو نہ لانا زینب پر کہیں ساتھ سکینہ کو نہ لانا زینب شاہ بے کس نے کہا شمر سینے پہ چڑھے قتل کرے گھر مجھ کو شمر سینے پہ چڑھے قتل کرے گھر مجھ کو سر کھلے پیٹتے خیمے سے نانا زینب سر کھلے پیٹتے خیمے سے نانا زینب شاہ بے کس نے کہا حشر میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نانا حشر میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نانا نیل رسی کے اسی روز دکھانا زینب شاہ بے کس نے کہا جب تیرے سر سے اتاریں گے وہ نیزوں سے ردا جب تیرے سر سے اتاریں
وہ نیزوں سے ردا میرے سجاد کو اس وقت جگانا سینا میرے سجاد کو اس وقت جگانا سینا شاعر بے کس نے کہا گر مجھے یاد کرے سونے کو گر زد بھی کرے گر مجھے یاد کرے سونے کو گر زد بھی کرے اپنے سینے پہ سکینہ کو سلانا سہنا شاعر بے کس نے کہا لاش پہ آنا سہنا پر کہیں ساتھ سکینہ کو نہ لانا سہنا شاعر بے کس نے کہا دیگر سلام محمد وآل محمد. Now I request Maulana Mirza Mohammed Jawad to address the Majlis. Mohammed Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد My brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our discussion for English lecture is about oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says there is no God except Allah who is alive. Allah subhanahu wa ta'ala exists on His own. So that's why we say to Him, Allah subhanahu wa ta'ala is wajibun bid-dhat, that there is no one who can create God. Allah subhanahu wa ta'ala exists on His own. But every creation other than Allah subhanahu wa ta'ala, God wujud existed by the power of Allah subhanahu wa ta'ala. So when Allah subhanahu wa ta'ala is wajibul wujud, then what we are mumkinul wujud. That means we have possibility to exist with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we say we have hayat, our hayat is given by Allah subhanahu wa ta'ala, which is mumkin. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Now, mu'minin,
today I would like to continue my discussion and I want to refer to the argument where those who do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and actually they claim that everything which has been created and you see on earth and in universe has been existed on its own. So when they want to bring the proof, so scientists, first of all, they made argument by saying they looked at the water which remained for a while in rain, and after some time the pests, the animals comes out from that rain water. So they said life existed on its own, and this is proof for us. But when they did more research, then they came to conclusion that life cannot exist on its own, but life can get life from another life. What happened with water, rainwater? Water was exist there, and then what happened? The pest came out from water. So when they brought the second argument, so we replied to them that we accept your argument that life took a life from another life, and they submit that and they accept that the first life, there is no creator for that life. So we say that first life is Allah subhanahu wa ta'ala. That first life is Allah subhanahu wa ta'ala, who has no creator but other than Allah subhanahu wa ta'ala. Every creation on earth, Allah subhanahu wa ta'ala made it from the another creation. Like Allah subhanahu wa ta'ala created humanity from earth and ruh, which is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now moving today, another point which I would like to discuss about hayat. Allah subhanahu wa ta'ala, as I explained last night, that He has given us life in different places. We have been living in alam al-dhar. So our spirit and soul was there. And Allah subhanahu wa ta'ala transferred us to this world which is alam al-dunya. And then after death we go to alam al-barzakh. And after alam al-barzakh, the alam of qiyamah. So we have been living and we are going to live and continue our life in different shapes and places. So Allah subhanahu wa ta'ala, He had compared in Quran Majid the life of this world with the life hereafter, which is better, too much better. And there are many differences between a life in this world and in hereafter. Approximately, there are 6 differences in hayat of dunya and hayat of akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Majid, Surah Ankabut, verse 64, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says, this life of world is just sport and play. This is nothing. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. But the hereafter is the life which is going to exist forever. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. And Allah subhanahu wa ta'ala says, if they knew and understand what I am saying to my creation, which is humanity. So here we have limited time, 60, 70, 80 years. But in hereafter we have to live forever, either in Jannah or in Jahannam. It's according to our amal, our deeds, what we perform in this world. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the second difference of this life and hereafter is, there is a period of time when we get born. We are in the womb of mother for 9 months. And after that Allah subhanahu wa ta'ala gives us life in this world. But at the day of judgment, there is no period. Everyone will come out from earth. So life in this world is given by mother. But life in hereafter will be from earth, from Zameen itself. Allah subhanahu wa ta'ala says, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Allah gives you life from mayyit,
and He will create mayyit from life. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. And Allah subhanahu wa ta'ala give life to earth after its death. So what happens? Leaves come out, fruits come out again from the earth. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Similarly, at the day of judgment, we will be not going to be born from the womb of mother. We will come out straightforward from the earth. So this is the second difference. The third difference, we have to spend 9 months, at least 6 months in the womb of mother to get birth, to be existed for this world. But for hereafter, at the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala, what He says, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Which means there will be only single blast. And then after single blast, everyone will come out from their grave. صلى على محمد وآل محمد. The fourth difference between the life in this world and hereafter is that we have to taste the death. كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون. Everyone should die on earth. When Allah subhanahu wa ta'ala will raise us on the day of judgment, then there is no death for us. لا يذوقون فيها الموت. When you will be raised up at the day of judgment, on that day there is no maut. إلا الموتة الأولى. Only the one maut, the first maut which you have in this world. صلى على محمد وآل محمد. The fifth difference, because there is no death, so that's why there will be, everything will have life forever. Like for example, according to scientists, every cell in our blood cell, it has life of how many days? 3 months, as doctor told me. But after 3 months, the blood cells dies, and then another blood cell will be created by the power of Allah subhanahu wa ta'ala in body system. But at the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala will raise you up, so those blood cells and each part of your body, there is nothing, no germ will die at the day of judgment, after the day of judgment. And knowledge will be not separated thing. When we come to this earth, this world, we have to learn many things, we have to be educated. But at the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will raise you up with education. Not just the humanity, everything Allah subhanahu wa ta'ala, to which He will give life, will have education. That's why Zameen, the earth, will speak on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala says, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَانَ. Earth will speak out on the day of judgment because Allah subhanahu wa ta'ala will inspire her to speak. Earth itself will have hayat. So that's why it will give hayat to humanity. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will seal the mouths of kuffar. Kuffar, they will not have capability to speak out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. But what will happen? وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. And then at the day of judgment, their hands will speak out against them in front of Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. And their legs will bear witness in front of Allah subhanahu wa ta'ala. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Whatever they have achieved in this world. And then insan will have argument. You are my hand. You are my leg. How you are supposed to be witness against me? And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this communication with our own body. Insan will say, humanity will say, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. Mankind will speak to his skin. لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Why did you bear witness for us, against us? So they will reply, قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ.
Allah subhanahu wa ta'ala made us to speak as He made every creation of Him to speak out. Salli ala Muhammad wa ali. So these are the difference of life in this world and in hereafter. And God knows, because as I mentioned last time, in last lecture, that Allah subhanahu wa ta'ala created many creation on different solar systems. And it is proved by Aimma alayhi salatu wasalam. So what kind of life they have, we don't know. Allah knows better. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nara Hadari, Nara Salawat, Muhammad. Muazzaz Sami'in, ہماری اردو کے مجالس کا عنوان محبت علی تقاضے اور فائدے. آیت میں نے سورہ شورا کی 23ویں آیت کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر رسالت میں اے امت مسلمہ تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے قربا کی محبت کی. عزیزان گرامی، رسالت بہت اہم مرتبہ ہے. رسول اللہ کی خدمت بہت اہم خدمت ہے. یہ 4, 10 دن 15 دن مجالس کی طرح نہیں ہے. 30 سال رسول اللہ نے تبلیغ کی ہے، خدمت کی. اور جب اس کی اجرت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، چونکہ آئے تھے لوگ رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، خزانہ ہے، ہم خزانہ دینا چاہتے ہیں، پیسہ دینا چاہتے ہیں، آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے کہا جس طرح میں ہر معاملے میں اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہوں، اس میں بھی انتظار کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، جو کچھ میں نے تمہیں خدمت کی ہے، تو اس کا صلہ یہ ہے کہ تم علی اور آل علی سے محبت کرو. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے علی اور آبائے علی نے بے انتہا محبت کی، اور محبت کا صلہ محبت ہی ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا میرے جملے میں، کیونکہ حضور نے جو رسالت کو پہنچایا ہے، اپنے پیغام کو پہنچایا ہے، وہ صرف اور صرف ابو طالب اور علی ابن ابی طالب کی مدد اور امداد کے ذریعے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبد المطلب رسول اللہ کے جو دادا تھے ان کے 10 فرزند تھے، کہ جن میں عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو لہب بھی ان میں سے ایک شخص تھا، جو یہ سارے کے سارے بھائی تھے. عبد المطلب نے جب جناب رسول اللہ کے والدین کا انتقال ہوا اور جب وہ اس دنیا سے گزر رہے تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی عمر 85 سے 2 روایتیں ہیں. 85 ایک میں کہا گیا ہے، ایک میں کہا گیا 120 سال عمر تھی عبد المطلب کی. جب وفات کے قریب وہ پہنچے تو ایک مرتبہ سارے فرزندوں میں کہ جن میں جناب حمزہ بھی موجود ہیں، دوسرے بھی اب جناب عباس بھی موجود ہیں، ایک مرتبہ ابو طالب کو اپنے نزدیک کیا اور کہا کہ یہ یتیم محمد جو ہے میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تمہارے جیسا امین میں تمہیں نہیں پایا، تمہارے جیسا امین میری نظر میں کوئی نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا. عزیزان گرامی، یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، رسول اللہ کے والد یعنی عبداللہ اور علی ابن ابی طالب جناب ابو طالب، یہ دونوں جو سگے بھائی تھے، ان کے بابا بھی ایک تھے اور ان کی مائیں بھی ایک تھی، فاطمہ بنت عمر مخزومی. یہ بات یاد رکھیے گا. تو چونکہ رشتے کے اعتبار سے بھی نزدیک تھے تو حضور نے فرمایا، جناب عبد المطلب نے فرمایا، کہا کہ میں ذمہ داری محمد کی آپ کے سپرد کر رہا ہوں. اور عزیزان گرامی، اس ذمہ داری کو قبول کیا ابو طالب نے، اور قبول کرنے کے بعد اسے اس پیارے انداز میں انجام دیا کہ ہر جگہ رسول اللہ کی حمایت کرتے رہے. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابھی بعثت کا اعلان نہیں ہوا تھا، بعثت کا اعلان نہیں ہوا ہے. کیا اندازہ تھا؟ انداز یہ تھا کہ ابو طالب جہاں جہاں جاتے وہاں رسول اللہ کو اپنے ساتھ.
اپنے ساتھ رسول اللہ کو سلایا کرتے تھے، اپنے بچوں کے منہ میں نوالا